بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پیسہ کمانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ایسی باتیں پھینکنا شروع کر دو جو لوگوں کی سمجھ میں، خود آپ کی سمجھ میں نہ آئے۔ وہ تو یوٹیوب پہ بہت سارے چینل ایسے ہیں جو بغیر تحقیق کے دواؤں کے بارے میں، ٹماٹر کے فضائل، آپ یوٹیوب پہ لکھو آ جائے گا۔ روزانہ آدھا کلو ٹماٹر کھانے سے یہ ہوتا ہے۔ ایک چینل تھا، اس نے کہا کہ روزانہ 1 چمچہ اگر آپ وہ کیا ہے دار چینی کوٹ کے پاؤڈر بنا کے پئیں تو اس سے جسم کو یہ فائدے۔ 1 چمچہ دار چینی کا پاؤڈر، وہ تو پاؤڈر ہی پی سکتا ہے بھائی، حقیقت ہے۔ عام آدمی جو پاؤڈر کا پہلے سے عادی ہو، کیا کر رہے ہو؟ لیکن کوئی حکومت کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی سب آ کے پھینک رہے ہیں اور لوگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست بتایا آپ نے۔ تو یہ ہے بغیر تحقیق کے، بغیر صنعت کے باتیں، صحتیں بھی برباد ہوتی ہیں۔ پھر ایسی بغیر تحقیق کے باتوں کو پھیلانے سے جن چیزوں کا گھر سے تعلق ہو، ملک سے تعلق ہو، ان سے دشمنیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ تو وہ ایک ڈاکٹر آئے، بڑے زبردست ڈاکٹر نے، انہوں نے بتایا کہ یوٹیوب پہ ایک مشہور ڈاکٹر ہے جو ڈاکٹر ہے نہیں، لیکن یوٹیوب پہ کیا پتا چلتا ہے یہ ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے؟ تو بڑا حلقہ ان کا ماشاءاللہ، اور روحانیت بھی انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ میرا اللہ سے کنیکشن بھی ہے، روحانیت بھی ہے ماشاءاللہ ان میں، یعنی بقول ان کے قدرت کی طرف سے ہے نہیں ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اب جس ڈاکٹر میں روحانیت بھی آ جائے نا، روحانی علاج کا بھی ڈرامہ آ جائے، وہ ڈاکٹر تو ماشاءاللہ، عام ڈاکٹر جو ہے نا بیچارہ، وہ تو کہے گا کھانسی ہے تو یہ لے لو بھائی، یہ دوا لے لو، یہ اینٹی الرجی کھا لو، وہ سیدھی سیدھی دوا دے گا۔ جو روحانی ہوتے ہیں نا، وہ تھوڑا سا کچھ وظیفہ بھی بتا دیں گے اور دم بھی کر دیں گے، تو ان کی دکان زیادہ چلتی ہے۔ جو پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے نا، اس کی اتنی نہیں چلے گی۔ جو روحانی ٹوپی ڈرامے ٹائپ کا ڈاکٹر ہوگا نا، وہ تو ماشاءاللہ نوٹ چھاپتے چھاپتے بیچارہ تھک جاتا ہے، وہ اس کے نوٹ سنبھلتے نہیں ہیں ان سے۔ یقین نہ ہے، آپ دکان کھول کے دیکھو۔ اور اس کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ بھی نہیں چاہیے، روحانی علاج کے لیے کوئی چاہیے کہ آپ نے کون سے یونیورسٹی سے یہ روحانی علاج سیکھا ہے؟ یہ ایسا علاج ہے جس میں آپ جتنی الٹی باتیں کریں گے نا، پھینکیں گے، لوگ کہیں گے یہ بہت پہنچی ہوئی باتیں ہیں، یہ بھائی یہ بزرگ تو مارکیٹ میں ایسا بزرگ تو اب تک آیا ہے ہی نہیں، اس کی یہی خاصیت ہے، بولتا ہے سمجھ میں نہیں آتا کچھ بھی، یہ خاصیت تو حقیقت بتا رہا ہوں۔ اگر آپ روحانی دکان کھول کے ایسی باتیں کرو جو لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہیں، خدا کی قسم نہیں چلے گی دکان آپ کی، لوگ کہیں گے یہ تو میں بھی جانتا ہوں، یہ کون سی بڑی بات کر دی۔ ایسی باتیں کرو جو اوپر سے گزر رہی ہوں، آپ کہیں گے یہ کچھ واقعی کوئی بہت ہی پرانا کنیکشن ہے ان کا، فرشت جبریل کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے ان کا۔ آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں، حقیقت ہے یہ۔ موکل، حمزات، حصار، یہ پتہ ہے موکل کیا ہوتا ہے؟ نہیں پتا نا؟ زبردست، یہی تو ہے، اسی کو تو علم بولتے ہیں۔ اب اگر ویسے ہی کچھ بھی نہ آتا ہو، صرف روحانی ٹوپی ڈرامہ، روحانی وہ دکان کھول کے بیٹھ جائے، وہ اتنی چلتی ہے، پھر اس میں ڈاکٹر کا بھی اگر تڑکا لگا دیا آپ نے، تو آپ کو 2 فائدے ہوں گے۔ نمبر 1، اب آپ سے کوئی یہ پوچھے گا نہیں کہ آپ کون سی یونیورسٹی سے فارغ ہیں، کیونکہ آپ روحانی ہیں تو آپ تو جھوٹ بول نہیں سکتے۔ آپ سے یہ پوچھ لینا کہ اپنا کوئی سند تو دکھاؤ، اب یہ آپ کے گستاخ ہونے کی دلیل ہوگی، آپ بزرگوں کے گستاخ ہیں۔ آپ نے اتنے بڑے بزرگ سے جو جنات اتارتے ہیں، جو موکل حمزادوں کو قبضے میں رکھا ہوا ہے، اور خدا نے ان کو خصوصی کچھ عنایتیں کی ہوئی ہیں، ان سے آپ نے یہ پوچھ لیا کہ کہاں سے فارغ ہو؟ استغفر اللہ۔ ان کے خلاف کوئی کلپ بھی نہیں بنتا، حیرت ہے یار۔ کلپ بنتے ہیں تو وہ کوئی علماء کے خلاف بن رہے ہیں آج کل کلپ، ان کی زبان سے غلطی ہو گئی تو کلپ آئے گا، لیکن ان لوگوں یہ بڑے مزے ہیں ان کے زندگی میں۔ تو پیسہ کمانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ایسی باتیں پھینکنا شروع کر دو جو لوگوں کی سمجھ میں، خود آپ کی سمجھ میں نہ آئے۔ وہ پہلے سمجھو کہ میں خود سمجھ رہا ہوں، اگر سمجھ رہے ہو تو پھر نہیں کرو لوگوں کے سامنے وہ بات، کیونکہ لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں، وہ بھی خود بھی سمجھ جائیں گے تو پھر آپ کی دکان
چلے گی نہیں. پہلے آپ شیشے کے سامنے پریکٹس کرو, ایسی باتیں کرو, آپ کو الحمدللہ میری سمجھ میں ایک لفظ نہیں آیا کہ میں نے کہا کیا ہے. اور آپ دیکھ لو روحانی والوں کو سرچ کرو نا یوٹیوب پہ, ان کی باتیں. ایک کسی نے بھیجا کہ ان حضرت کو سنیں آپ, میں نے سنا, میں نے کہا مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ بول کیا رہا ہے. کہہ رہے ہیں یہ حضرت یہ بہت اوپر کی باتیں ہیں. میں نے کہا جب ہم اس زمین میں رہتے ہیں نا تو اسی زمین کی باتیں کرو ہمارے سامنے. ہاں اوپر کی باتیں اللہ کے نبی کر کے چلے گئے, جنت جہنم کی باتیں وہ کافی ہیں ہمارے لیے, اس کے علاوہ ہمیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ وہ جو روحانی تھے, ڈاکٹر بھی ہیں وہ, ان کا میں نے پھر نام لکھا یوٹیوب پہ آ گیا سامنے نا. تو وہ مریدوں کو بیٹھ کے نا, اچھا وہ پیشنٹس اور مریضوں کا رش لگا ہوا ہے, اچھا یہ ڈاکٹر چلے گئے, انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میں ڈاکٹر ہوں. تو کہہ رہے ہیں وہ کیا کر رہا ہے, ایک مرید نے کہا کہ میرے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں, دہی لیں, ٹھیک, اس میں چونا ملائیں, چونا, ایک چمچ چونا, اور پھر کچھ سوچ میں پڑ گئے نا جیسے وہاں سے کچھ ہدایات لے رہے ہوں, فرشتہ سمجھا رہا ہو اب بتانا یہ کرنا, اور لوگ ہاتھ پاؤں چوم رہے ہیں. انہوں نے کہا حضرت چونا ملا کے کون سا, یہ جو کتھا پان والا, ابے نہیں یہ والا نہیں, وہ والا چونا جو دیواروں پہ کرتے ہیں. ایسے کانفیڈنس کے ساتھ وہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں دہی چونے کا گھٹنوں سے کوئی تعلق. دیکھو اگر دہی چونے کا گھٹنے سے تعلق ہوتا نا تو پھر لوگ اس سے عقیدت نہ رکھتے. لوگ کہتے ہیں یہ تو سارے ڈاکٹر کہتے ہیں دہی کو چونے میں ملا کے کھاؤ تو گھٹنے صحیح ہو جاتے. یہ ایسی چیز مارکیٹ میں لائے گا جو کسی کو بھی آج تک کائنات میں پتہ ہی نہ ہو. پتہ نہیں کیا کر دو گے, چونا ملا کے دہی سے کھائے گا, وہ کیا ہو جائے گا بھائی, اللہ کے بندو. اب یہ بھی نہیں پتا کہ بجھا ہوا چونا, یا اللہ کرے بغیر بجھا ہوا چونا کھلایا ہو, ایک ہی دفعہ کھائے دوبارہ اس کے پاس جانے کے قابل نہ رہے. تو چونے کی دو ٹائپس ہیں نا. اصل میں تو یہ چونا لگا رہے, مشورہ اس کو دے رہے کہ تم چونا اس میں رکھ. تو وہ مریدین جناب وہ چونا کھا رہے ہوں گے بیٹھ کے دہی میں ملا کے, ہائے ہائے.